السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ یہ بات 5 سال پہلے کی ہے، 2015 کی۔ ہماری تشکیل بکھر کے علاقے میں 40 دن کے لیے ہوئی۔ وہاں ہماری جماعت کام کر رہی تھی۔ اسی دوران ایک جماعت رائے ونڈ سے اور وہاں آ گئی۔ اس جماعت میں بیرون کے مہمان بھی تھے۔ اس جماعت کی نصرت کے لیے، ملاقات کے لیے ہم گئے۔ ہمیں معلوم ہوا کہ اس جماعت میں ایک امریکن نو مسلم ہیں، گورے۔ ہمیں شوق پیدا ہوا ان سے ملنے کا، تو ہم اس جماعت کی نصرت میں چلے گئے۔ جب ہم وہاں پہنچے، جماعت کے ساتھیوں سے ملاقات ہوئی۔ وہ امریکن نو مسلم جو تھے ان سے بھی ہماری ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی۔ تو ان کے ساتھ جو چلنے والے ساتھی تھے وہ انہیں پہلے سے بھی جانتے تھے۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ بھئی یہ صاحب جو ہیں، جو آپ کے ساتھ چل رہے ہیں جماعت میں، اللہ نے انہیں اسلام کی دولت، کلمے کی دولت کیسے عطا کی؟ ان کی کارگزاری، ان کے احوال کچھ آپ ہمیں بھی سنائیں۔ تو وہ لاہور کے جو ساتھی تھے انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ جو صاحب تھے یہ اپنے مذہب سے مطمئن نہیں تھے، عیسائیت سے بیزار تھے، اور ایک سوال کیا کرتے تھے اپنے پادریوں سے اور اپنے عالموں سے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں تو ان کو موت کیوں آئی؟ مجھے اس کا جواب دیں۔ لیکن کوئی بھی ان کو صحیح جواب نہیں دیتا تھا، یہ مطمئن نہیں ہوتے تھے۔ اکثر یہ لوگوں سے سوال کرتے، اپنے عالموں سے اور پادریوں سے، کہ جب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں تو ان کو موت کیوں آئی؟ اللہ کے بیٹے کو تو موت نہیں آ سکتی، مجھے اس کا جواب دو۔ لیکن کوئی ایسا جواب نہیں دیتا تھا جس سے یہ مطمئن ہو جائیں۔ تو ان کی بیزارگی اور زیادہ بڑھ گئی۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ پڑھتے رہتے تھے۔ تو انہوں نے پڑھا عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو تبلیغ کیا کرتے تھے، جا جا کر دین کی دعوت دیتے۔ تو انہوں نے بھی اس عمل کو شروع کر دیا، اور یہ لوگوں کے پاس جاتے، ان کو دعوت دیتے، اچھی باتوں کی نصیحت کرتے، برائی سے منع کرتے، پارکوں میں جاتے، اور جہاں معلوم ہوتا کہ لوگ وہاں موجود ہیں وہاں چلے جاتے اور ان لوگوں کو جا کر اچھی اچھی باتیں بتایا کرتے تھے۔ کسی نے ان سے کہا کہ فلاں مقام پر جاؤ، وہاں بہت سارے لوگ جمع ہوتے ہیں، وہاں جا کر آپ اپنی بات کہو۔ تو یہ وہاں بھی پہنچے۔ انہوں نے ایک بات یہ بھی پڑھی کہ عیسیٰ علیہ السلام جب لوگوں کو تبلیغ کیا کرتے تھے اور دعوت دیتے تھے تو لوگوں کا اکرام بھی کرتے، لوگوں کی خدمت بھی کرتے تھے۔ تو یہ شخص جو ہے پھلوں کے چھوٹے چھوٹے پیکٹ بنا لیتا، بسکٹ کے چھوٹے چھوٹے پیکٹ بنا لیتا، کبھی کچھ، اور ان پیکٹوں کو یہ ساتھ لے کر چلتا اور لوگوں کو وہ پیکٹ دیتا، اور پھر ان سے اپنے جو ہے اچھی باتیں کرتا، نصیحت کی باتیں کرتا۔ تو اسی طرح جب انہیں معلوم ہوا کہ فلاں مقام پر زیادہ لوگ جمع ہوتے ہیں تو یہ وہاں بھی پہنچا۔ اس دن جو ہے یہ بہت سارے ٹماٹر اس نے خریدے اور اس کے چھوٹے چھوٹے پیکٹ بنائے، اور اپنے ساتھ وہ ٹماٹروں کے پیکٹ لے کر اس مقام پر پہنچا۔ جہاں یہ پہنچا وہ ایک بہت بڑی مسجد تھی، وہاں مسلمان نماز کے لیے جمع ہوا کرتے تھے۔ تو جب مسلمان نماز پڑھ کر باہر آنے لگے تو ہر آنے والے کو یہ ایک پیکٹ دیتا اور اس سے اچھی باتیں کرتا، نصیحت کی باتیں کرتا، برائی سے منع کرتا۔ کئی لوگوں سے اس طرح سے اس نے کیا۔ ایک چھوٹا بچہ نماز پڑھ کر آ رہا تھا مسجد سے، جس کی عمر تقریباً 12-13 سال کے قریب تھی۔ تو اس بچے کو بھی اس نے روکا اور ایک پیکٹ ٹماٹروں کا اسے دیا، اور اس سے بھی بات کی، اچھی باتیں، نصیحت کی باتیں، اصلاح کی باتیں۔ تو وہ بچہ بے اختیار کہنے لگا، ارے تم نے قرآن پڑھا ہے؟ تو یہ صاحب کہنے لگے، قرآن کیا ہوتا ہے؟ کہا بھئی قرآن تو اللہ کی بہت بڑی کتاب ہے، تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہا کہ نہیں، میں نے تو نہیں پڑھا۔ وہ بچہ دوڑ کر دوبارہ مسجد میں چلا گیا اور وہاں سے ایک انگریزی ترجمے والا قرآن لے کر آ گیا، اور جو ہے وہ صاحب جو نو مسلم ہیں جو جماعت میں چل رہے ہیں ان کے ہاتھ میں تھما دیا۔ کہا کہ بھی اسے پڑھو آپ، یہ تو بہت بڑی کتاب ہے اللہ کی۔ وہ صاحب جو تھے جماعت اپنے نو مسلم، انہوں نے وہ کتاب لے لی اور پھر گھر چلے گئے، اور گھر جانے کے بعد میں قرآن پاک کو پڑھا، سورہ فاتحہ کا ترجمہ پڑھا اور قرآن پاک کے مختلف حصوں کا ترجمہ پڑھا۔ بڑے متاثر ہوئے، بڑا انہیں اچھا لگا، بڑا مزہ آیا۔
دوسرے دن پھر یہ وہاں پہنچ گئے اس مقام پر، مقدس سے دوسرے دن جمعہ تھا، اور زیادہ لوگ جمع تھے، یہ مسجد کے اندر چلے گئے، اور جیسے لوگ صفوں میں بیٹھے ہوئے تھے یہ بھی وہاں صفوں میں بیٹھ گئے، اور جناب بیان سنا، اور جناب خطبہ سنا، جمعے کی نماز لوگوں کے ساتھ مل کر پڑھی، نماز سے فارغ ہوتے ہی کھڑے ہو گئے اور کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ اب لوگوں نے امام صاحب کی طرف متوجہ کیا کہ مسجد کے امام صاحب کے پاس آپ چلے جائیں۔ مسجد کے امام صاحب کے پاس لے جایا گیا، اور انہوں نے دین کی اور بات کہی، اور اس کے بعد انہیں کلمہ پڑھایا، یہ مسلمان ہو گئے۔ وہ بچہ بھی وہاں موجود تھا، اور بچے کے جو والد صاحب تھے وہ ماشاءاللہ تبلیغ میں جایا کرتے تھے۔ تو امام صاحب نے کلمہ پڑھانے کے بعد، مسلمان کرنے کے بعد، ان صاحب کو بچے کے والد کی طرف متوجہ کیا کہ بھئی آگے کی فکر آپ کریں، اب دین اسے سکھائیں، دین سمجھائیں آپ۔ تو بچے کے جو والد صاحب تھے انہوں نے اسے ترغیب دی اور تیار کیا کہ دیکھو بھئی مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہے، اسلام کو سیکھنا پڑے گا، دین کی تعلیم حاصل کرنی پڑے گی۔ تو پھر یہ صاحب جو تھے ان کے ساتھ تبلیغ میں وقت لگانے کے لیے نکلے، اور بہت ساری دین کی باتیں سیکھیں، ماشاءاللہ بڑا اچھا جذبہ بنا ان کا۔ انہوں نے اپنی بیوی کو دعوت دی، بیوی نے انکار کر دیا، بات نہیں مانی، دونوں میں جدائی ہو گئی، اب یہ تنہا رہ گئے۔ وہ بچے کے جو والد صاحب تھے ان کے بھائی رہا کرتے تھے لاہور میں، پاکستان میں۔ انہوں نے اپنے بھائی کو فون کیا، رابطہ کیا کہ بھی ایک نو مسلم ہے، بڑا اچھا جذبہ ہے اس کا، اور بڑی فکر والا ہے، بڑا تقوی اس کے اندر اللہ نے پیدا کر دیا، اور میں کئی دنوں سے اور کافی عرصے سے اسے جانتا ہوں، آپ اپنی بیٹی کا رشتہ اس سے کر دیں۔ تو وہ جو صاحب تھے بچے کے والد، انہوں نے اپنی بھتیجی سے پھر پاکستان آ کر ان کا نکاح کر دیا، اور ماشاءاللہ پھر وہ بڑے اچھے پکے مسلمان ہو گئے ماشاءاللہ سے، اور ہر سال تبلیغ میں وقت لگانے کے لیے وہ پاکستان آتے ہیں۔ ماشاءاللہ ہماری ان سے ملاقات ہوئی۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی قرآن پڑھنے والا بنائے، اور قرآن بڑی عظیم کتاب ہے، اور سمجھ کر اللہ پاک ہمیں پڑھنے والا بنائے۔ ہم علماء سے قرآن کو سمجھیں اور سیکھیں، اور اللہ پاک ہمیں دین پر مضبوطی کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کو دنیا میں پھیلانے کی کوشش کرنے کی بھی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔